अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि स्लाइड के ऊपर आज जो हमारा टॉपिक आपके सामने नज़र आ रहा है वो है टीचिंग ऑफ इंग्लिश, और ये हमारा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड है 6508। तो इसके ऊपर इंग्लिश के हवाले से मैं बात करूँगा और मैंने इसको देखा है और मैं चाहता हूँ कि आपको इस बारे में थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए। तो हम जो प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, जो हमारी इंग्लिश टीचिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर जो हमारा यहाँ पे कंटेंट है उसके ऊपर मैं आपको ले चलता हूँ। तो देखते हैं जी कि उसमें जो अब यहाँ पे जो मैंने येलो कलर के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये आप देख लें कि ये फर्दर मोर के ऊपर हम आते हैं कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन पाकिस्तान फेसेस वेरियस हर्डल्स, सम आर जेन्युइन, कुछ तो इसमें बिल्कुल ठीक हैं जी, असली हैं, एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल टीचर्स, बट अदर प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बीइंग ए टीचर या जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से वो काबू अपने पा सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर आप नीचे इसमें देखें तो इन पाकिस्तान though it is considered English as a language as a L2, L1 और L2। L1 जो होता है लैंग्वेज जो होती है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानें समझते हैं, सुनते हैं। पंजाबी हो गई, सिंधी हो गई, पश्तो, बलोची, सराइकी, ये सारी ज़बानें जिस इलाके के अंदर जो बच्चा इस दुनिया में आता है तो जो ज़बान उसकी वालदा, उसके वालदैन, उसके बहन भाई, उसके करीब जो बच्चे के ज़हन में जो वो कानों के अंदर वो बच्चा को अल्फाज डालते हैं, वो बच्चा सुनता है, तो वो लैंग्वेज उसकी L1 है। अच्छा, अब वो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये L2 है, मीन कि ये जो लर्निंग इंग्लिश है ये हमारे लिए एक सेकंड लैंग्वेज है। तो वो जैसे एक पंजाबी लैंग्वेज वो दादी से, दादा से, ये इस किस्म की जो हमारे रिलेशंस हैं हमारे, तो इससे जब वो ये ज़बानें सीखता है, उर्दू और पंजाबी अपनी नेटिव लैंग्वेज, ये दो ज़बानें सीख के बच्चा अपने घर से निकलता है और स्कूल में जब दाखिल होता है तो वहाँ पे उसको इंग्लिश पढ़ना वो शुरू करता है। तो ये इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, या इसको हम कहते हैं कि ये एक सेकंड लैंग्वेज है। अच्छा, अब ये तो बिल्कुल जो है ना आप ये समझ लें कि ये एक जेन्युइन एक प्रॉब्लम है। तो ये तो होगा ही होगा। अगर मैं इसको यूँ लूँ कि दोज़ कंट्रीज़ वेयर इंग्लिश इज़ अ नेटिव लैंग्वेज फॉर देम, एंड इफ़ दे वांट टू लर्न अ सेकंड लैंग्वेज, सपोज फ्रेंच और जर्मन और नॉर्वेजियन लैंग्वेज दे वांट टू लर्न, हमारे पाकिस्तान के अंदर है ये प्रॉब्लम, हर जगह पे है। तो इसको एड्रेस मुख्तलिफ़ हवाले से किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर ये चीज़ आ रही है जी कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर जो सबसे बड़ा पहला जो हमारा मसला है इसके अंदर है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं बात करना चाह रहा था वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा, अब ये साइकोलॉजिकल लफ्ज़ जो है ना वो निकला किससे है? ये है साइकी प्लस लोकोस। ये येलो कलर के ऊपर आप आ जाए ना, ये देख लीजिए, ये मेरे ये इस पॉइंट के ऊपर अगर आप ये साथ रह जाइए मीनिंग, तो psyche and logos meaning soul and study of talk respectively. This implies the original definition of psychology as the study of soul, which was later stated as that of the mind and conscious too. अच्छा, अब यहाँ से आप देख लीजिए, कहा जाता है कि psychology attempts to find relationship between stimuli and responses with reference to the organism। यानी इंसान जो है ना वो जो कुछ सीखता है वो स्टिमुली यानी उसके अंदर एक मुहर्रिक होता है और फिर उस मुहर्रिक की तस्कीन के लिए उसके ऊपर रिस्पांस वो आता है। तो इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो साइकोलॉजी बेसिकली क्या है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी इंसान का, किसी भी जानदार का जो उसका रवैयों को पढ़ना है, साइंसी हवाले से, साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल करके इंसान की रवैये और इंसान के ज़हन को जो पढ़ना है, ये साइकोलॉजी टू लर्निंग इंग्लिश। तो ये नंबर येलो, ये रेड कलर पे जो मैंने डाला हुआ है, ये आप देख लें, ये चीज़ ये मैं साथ येलो कर रहा हूँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि नंबर 1 जो बैरियर है उसके ऊपर हम बात करेंगे, वो है जी ड्रेडफुल कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डिप्राइव लर्नर्स ऑफ एनी इंटरेस्ट इन इट्स लर्निंग।
تو یہ ایک ڈریڈفل انہوں نے کہا ہے کہ کنسیپٹ ہے کہ جو انگلش لینگویج بندے سیکھنے چاہ رہے ہوتے ہیں، جو لرنرز ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ نہیں ہے، ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک نیگیٹو ان کی فیلنگز جاتی ہیں. جو بندہ بھی انگلش سیکھتا ہے یا بولتا ہے تو جو ہے نا اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ اس کو اسلام کے برعکس اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو اس نے اپنی لینگویج چھوڑ دی اور اس نے یہ دوسری لینگویج سمجھ رہا ہے یا بول رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، تو اس کو ایک نیگیٹو پہلو اس کا سمجھا جاتا ہے. اچھا، اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اٹ از آفن کنسیڈرڈ ایز اے لینگویج آف ہیریٹکس آف دی. ہیریٹکس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپوننٹ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے خلاف، کسی بندے کے یا کسی بھی پوائنٹ کے اوپر کوئی کسی کے اپوننٹس جو ہے نا وہ اگر آئیڈیاز ہیں تو اس کو ہم یہ لیتے ہیں کہ ہیریٹکس آف انیمیز آف اسلام. ہینس دی نیگیٹو فیلنگز دیٹ دیئر لرنرز may have for the speakers of English is then easily transferred to the language itself. تو پھر اگر یہ ایسا ہو، ٹھیک ہے جی، تو پھر وہ جو لینگویج سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ جاتا ہے اس کا، نیگیٹیوٹی کا. Such learners put their bags on their shoulders, go to the schools and run their language class. ویسے میں کہہ رہا تھا ویڈیو شروع میں کہ موٹیویشن ہے وہ وہاں سے جاتی رہتی ہے. نمبر 1 تو یہ ہو گیا. تو نمبر 2 پہ کیا ہے؟ دی لرنرز فرام لنگوسٹکلی پور ڈومیسٹک انوائرمنٹ آر unable to utter the words and sentences which seem to be very easy in the English classroom, as they do not get any opportunity to listen to the English words in their home environment. They themselves are unable to utter such words, water and milk. And though one may argue the TV could be a good source of. تو یہاں سے جو مسئلہ دوسرا نکلا وہ یہ ہے کہ پور ڈومیسٹک انوائرمنٹ، بچوں کو ایسا ماحول نہیں ملتا، ان کی والدین پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کو وہ ماحول نہیں دیتے. یعنی وہ اگر یوں سمجھ لیں کہ وہ گھر کے اندر انگلش کا کوئی ورڈ بولا نہیں جاتا، ساری نیٹو لینگویج بولی جاتی ہے اور انگلش کا کوئی ورڈ نہیں بولا جاتا. تو اس حوالے سے اس کو لیا جا رہا ہے پور ڈومیسٹک انوائرمنٹ. اس کے اندر پاورٹی آن فزیکل جو پاورٹی ہے وہ یہاں پہ ابھی بات نہیں ہو رہی، لیکن یہاں پہ لینگویج کے استعمال کی جو ڈرائینس ہے یا جو اس کو جو پاورٹی ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ لینگویج کا یوز، جو انگلش لینگویج کے ورڈز کا یوز ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے نہیں ہوتا، یا انوائرمنٹ ان کو ایسا نہیں ملتا جہاں پہ ان کے کان ایسے ورڈ سنتے ہی نہیں ہیں. تو وہ جب ان کے لیے بہترین جو اگر ہوتا ہے سمجھنے کا، سیکھنے کا، تو وہ کلاس روم میں گئے. انگلش کلاس روم کے اندر جب بچہ ورڈ سمجھتا ہے، سنتا ہے، تو یہ اس کے لیے ایک وہ پرابلم ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. لیکن جب وہ گھر کے اندر سپوز وہ کہتا ہے کہ واٹر اینڈ ملک تک، وہ جو ہے نا وہ ایسے ورڈز یعنی جو روزمرہ زندگی کے اندر ہوتے ہیں وہ ان کو بھی نہیں سنتا یا اس کو بھی سننے کے لیے نہیں ملتے. دو ون میں ارگو کہ ہم بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ جو ٹی وی ہے یہ انگلش لرننگ کے لیے گڈ سورس ہے جو ہے نا، اور گھر کے اندر ایک انوائرمنٹ کریٹ کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک سیکنڈ ہرڈل ہے کہ ان کے جو والدین ہیں وہ ان کے ساتھ وہ انگلش کے ورڈز یا ان کے سینٹینسز یا چنکس یا فریزز وہ نہیں بولتے. اس حوالے سے اس کو اس نے کہا ہے کہ پور ڈومیسٹک انوائرمنٹ لنگوسٹکلی اس کو کہا گیا ہے. تو نمبر 3 پہ بات ہو رہی ہے جی کہ سم چلڈرن فیس اندر سائیکولوجیکل بیریئر اگینسٹ سیلف ایکسپریشن. یعنی سیلف ایکسپریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ خود سے اظہار کرنا. تو ان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک اور بیریئر یہ ہے کچھ بچوں کے اندر کہ وہ سیلف ایکسپریشن کا ان کے اندر فقدان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنا سنتے ہی نہیں انگلش کے ورڈز، نہ ہی وہ پھر اتنا بول سکتے ہیں، یا ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے بولنے میں، یا ان کو لگتا ہے کہ اگر بولیں گے تو ریڈیکیول کریں گے لوگ. ان سم ہومز temperamentally strict parents do not allow them to talk freely before them, so they are used to either keep quiet. یعنی ان کے والدین کو ان کو انگلش لینگویج تو چھوڑیں، دوسری لینگویج کے اوپر بھی بولنے کے لیے جیسے ہی بولنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم خاموش ہو جاؤ. تو ایسا ماحول جب ریسٹرکشن ہو جاتی ہے تو بچوں کو کھل کے بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا.
تو کیا ہو جاتا ہے جی اس کے اندر یہ بہت بڑا بیریئر آ جاتا ہے, یہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر آ جاتا ہے, اور وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے اپنی فیلنگس کو. When asked a question or to utter broken words and incomplete sentences, so when they come to the class and the teachers ask them a question, they think that it is best to keep quiet. تو وہ سوچتے ہیں کہ یار بہتر ہے کہ بندہ چپ ہی ہو جائے بولنے کی بجائے, ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بولیں اور وہ ہمیں پینلائز کر دیں, کو غلط جواب دیں گے تو پھر ہمیں وہ ڈانٹیں کہ جس طرح والدین ان کو ایکسپریشن کا موقع نہیں دے رہے تھے, تو اس وجہ سے پھر وہ اپنے گھر کے اندر بھی اور اپنی کلاس کے اندر بھی ٹیچر کے اندر سامنے بھی بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. تو نمبر 4 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پاورٹی آف دا فیملی. لو سوشل اینڈ اکنامک اسٹیٹس آف دا فادر کریٹس انفیریٹی کمپلیکس ان دا چلڈرن. تو یہاں پہ جو چوتھا عمل آ رہا ہے سائیکولوجیکل پرابلم کا وہ یہ ہے کہ جو پاورٹی, پہلے تو لنگوسٹیکل پاورٹی تھی, یعنی ڈرائینس تھی, ان کو ورڈز نہیں سننے کو ملتے تھے, اور لیکن یہاں پہ والدین کی پاورٹی آ گئی, ان کا لو سٹیٹس آ گیا, اور پھر اس وجہ سے ان کے اندر جو ہے نا وہ بچے جو دیکھتے ہیں کہ جی یہ بچے تو بڑے امیر گھرانوں کے ہیں, یہ اچھے جو ہے نا وہ ویل ڈریسڈ ہیں, ٹھیک ہے جی, تو ان کے اندر ایک انفیریٹی کمپلیکس آ جاتا ہے, احساس کمتری ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو سچ لرنرز ڈو ناٹ گیٹ اینی اپرچونیٹی ٹو ٹیکنگ ٹی اور ڈائننگ ود دا ہول فیملی, اینڈ وچ از اے سورس آف انٹریکشن اینڈ کریٹس کانفیڈنس آف اسپیچ ان چلڈرن. تو وہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, ان کو موقع نہیں ملتا, ٹھیک ہے جی. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پھر اس کے اندر ان کے اندر ایک احساس کمتری سا آ جاتا ہے, اور کانفیڈنس بلڈ نہیں ہو پاتا, جس کی وجہ سے وہ پھر بولتے نہیں ہیں. دے اٹر ایپل اینڈ ادر انگلش ورڈز فار دا فرسٹ ٹائم ان دا کلاس. وہ کہتے ہیں کہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ حتیٰ کہ جو ورڈ ایپل ہے اور یا دوسرے انگلش کے چھوٹے چھوٹے جو ورڈز ہوتے ہیں جو روزمرہ زندگی کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی ان کو صرف کلاس میں سننے کو ملتے ہیں. تو ڈیو ٹو دی unavailability آف ٹوائز اینڈ ماڈرن گیمز دے ریمین ڈیٹیچ فرام دی سرٹن ڈیوائسز اینڈ ورڈز. تو ایسی ڈیوائسز اور ورڈ سے وہ ڈیٹیچ رہتے ہیں, وہ دور رہتے ہیں. تو یہ 4 سائیکولوجیکل پرابلمز جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں. تو میں آپ کو دوبارہ یہاں پہ اس کو دہرا دوں کہ سائیکولوجیکل پرابلم جب بھی بات ہوگی تو اس کا ذہن کے ساتھ تعلق ہوگا, اس کا بیہیویئر کے ساتھ تعلق ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ نمبر 1 پہ آپ آ جائیے. نمبر 1 پہ تھا ہمارا کہ جو ایک اسلامک کنسیپٹ ہے وہ اس حوالے سے, پھر اس نے بات کی کہ جی لنگوسٹیکلی پور ڈومیسٹک انوائرمنٹ کے اوپر بات ہوئی, اور پھر 3rd جو ہمارے پاس آئی وہ ہے جی کہ جو اسٹرکٹ پیرنٹ ان کو انوائرمنٹ نہیں ملتا, اسٹرکٹ والدین کا جو اسٹرکٹ رویہ ہے وہ ان کو بولنے جیسے ہی بچے بولنے لگتے ہیں تو والدین ان کو ڈانٹ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پرابلم بچوں کے اندر آ جاتا ہے. اور پھر جو ہے نا انفیریٹی کمپلیکس آن دا پارٹ آف دا پاورٹی آف دا فیملی. If the parents are poor and their economic status is very low, then this kind of things or this kind of status thus creates an inferiority complex in the children. تو یہ بات ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ یہ آئی ہوگی کہ اب جو آج بات ہوئی وہ ہے psychological hindrances and the barriers or the problems for the teachers بھی ہو سکتا ہے اور لرنرز کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے. تو تھینک یو ویری مچ جی, آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر ہم نیکسٹ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے جی.